अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने शुतुरगुरबा के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी हाँ, शुतुरगुरबा एक ऐब है। शायरी के अंदर बहुत सारे अयूब जो होते हैं, अयूब शेर के उन्वान से जो है वो जाने जाते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको हर ऐब के बारे में, जी हाँ, चाहे वो शुतुरगुरबा हो चाहे कोई और ऐब हो, जी हाँ, मैं तमाम अयूब के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ जो है वो बताऊँगा। जी हाँ, तो आज मैंने जिस ऐब का इंतखाब किया है वो शुतुरगुरबा है। जी हाँ, वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। शुतर कहते हैं ऊँट को, जी हाँ, और गुरबा कहते हैं बिल्ली को। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा कि शुतर जो होता है यानी ऊँट जो होता है वो ख़ासा बुलंद होता है, बड़ा सारा होता है, और उसके मुकाबले में बिल्ली जो होती है बहुत छोटी सी होती है। जी हाँ, बस यहीं से ये इस्तिलाह निकल आई है। वो कैसे? यानी आपने एक शेर कहा, जी हाँ, उसके एक मिसरे के अंदर आपने किसी शख्स को बड़ी इज्जत दे दी। जी हाँ, यानी आपने उसको ऊँट की तरह ऊँचा कर दिया। जी हाँ, और दूसरे मिसरे में आपने उसको बहुत गिरा दिया, यानी आपने उसको बिल्ली की तरह कर दिया। जी हाँ, तो इसी इज्तिमा को जो है वो शुतुरगुरबा कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि अभी भी आपको समझ नहीं आई होगी और आनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको मज़ीद वज़ाहत के साथ समझाता हूँ। जी, यानी आपने क्या किया कि आपने शेर के अंदर अपने मुखातब को पहले मिसरे के अंदर आप कहा। जी हाँ, यानी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। जी, लेकिन दूसरे मिसरे में आपने क्या किया कि आपसे फिर आप जो है वो तुम पे आ गए। जी हाँ, तुम पे भी नहीं आए, फिर आप जो है तू पे आ गए। जी हाँ, यानी आपने देखा कि आपने पहले मिसरे में अपने मुखातब को कितनी इज्जत दी कि आपने उसको आपसे मुखातब किया, लेकिन दूसरे मिसरे में क्या किया, आपने उसको तुमसे मुखातब कर लिया। जी हाँ, या पहले मिसरे में आपने अपने मुखातब को तुमसे मुखातब किया, बड़ी इज्जत दी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर दूसरे मिसरे में आपने उसको तू से मुखातब कर लिया। तो इस तरह से शुतुरगुरबा कहलाता है। यानी आप कभी एक शख्सियत को बड़े मुअज़्ज़ज़ अंदाज में मुखातब करते हैं और कभी उसी शख्सियत को जो है आप फिर तहकीर के साथ यानी गैर मुअज़्ज़ज़ अंदाज में मुखातब करते हैं। और इसी तरह से इसका बरअक्स भी है। याद रखिएगा कि पहले मिसरे में मिसाल के तौर पर आपने किसी को जो है वो तू से मुखातब कर लिया, जी हाँ, लेकिन दूसरे मिसरे में उसी को आपने जो है वो आप से मुखातब कर लिया। जी हाँ, तो उसका उल्ट भी इसी तरह से है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने की हद तक, यानी इसकी तारीफ़ समझाने के लिए आपको ये बातें आपके सामने पेश की है। अब मैं इसकी जो है बाकायदा जो है आपके सामने बड़ी टेक्निकल अंदाज के अंदर जो है इसकी वजाहत करूँगा। अब गौर से सुनिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। याद रखिएगा, मिस न कीजिएगा इसमें से कोई चीज़ भी। ज़मायर जो होती हैं उनके 3 सेट होते हैं। जी हाँ, यानी या तो मुतकल्लिम की होंगी जिसमें मैं और हम होता है, ठीक, या फिर हाज़िर की होंगी, यानी आप किसी से मुखातब हो रहे हैं उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या फिर गायब के लिए होंगे, यानी कोई तीसरा आदमी जो आपके सामने नहीं है। जी हाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं तीनों की अलग अलग करके जो है मिसालों के साथ आपको जो है वो समझाता हूँ। सबसे पहले मसलन मुतकल्लम। अब इसमें याद रखिएगा कि इसके आगे 2 सेट बनेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं, मेरा, मुझे। जी हाँ, यानी अगर आपने शेर के एक मिसरे में, यानी पहले मिसरे में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जी हाँ, तो दूसरे मिसरे में आप अपने बारे में कोई बात कहना चाहते हैं, जी हाँ, या अपनी तरफ किसी चीज़ को मंसूब करना चाहते हैं, जी हाँ, 2 ही बातें हो सकती हैं। तो याद रखिए कि फिर मैं के बाद जो है या मेरा आएगा या मुझे आएगा। जी हाँ, यानी अगर आपने पहले मिसरे में मैं कहा है, दूसरे मिसरे में अगर आप अपनी तरफ कोई चीज़ मंसूब करना चाहते हैं तो कहिएगा मेरा। जी हाँ, और अगर अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो कहिएगा मुझे। लेकिन आपने क्या किया कि पहले मिसरे में कहा मैं, कि मैं ऐसा हूँ। जी हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ कि जनाब दूसरे मिसरे में आप जो है बड़े मुअज़्ज़ज़ बन गए और आपने ख़ुद को जो है वो हमारा कहना जो है शुरू कर दिया। तो इसी को जो है वो शुतुरगुरबा कहते हैं। मसलन मैं एक मिसाल के लिए एक शेर पेश करता हूँ कि पास जब से हमारा यार नहीं। अब देखा, यहाँ आपने पहले मिसरे में अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ कहा, हमारा कहा, लेकिन दूसरे में क्या किया आपने, दिल को एकदम मेरे करार नहीं। देखा,
یعنی جب آپ نے پہلے مصرعے میں کہا کہ پاس جب سے ہمارا یار نہیں تو دل کو ایک دم میرے نہیں، پھر یہاں بھی ہمارے آنے چاہیے تھا. جی ہاں، دل کو ایک دم ہمارے قرار نہیں. جی ہاں، تو بس جو ایک سیٹ ہے، جب آپ اس سیٹ سے دائیں بائیں ہو گئے تو شتر غربا ہو جائے گا. تو میں آپ کو وہ سیٹ بتا دیتا ہوں، وہ تمام سیٹ آپ کے سامنے آج پیش کر دیتا ہوں. اتنی مفصل جو ہے طریقے سے شتر غربا کی گفتگو آپ کو بہت کم سننے دیکھنے میں ملے گی. جی ہاں، میں آپ کو سارے سیٹ بتا دیتا ہوں. تو سب سے مثلاً متکلم میں 2 سیٹ بنے گے، وہ کون کون سے؟ یعنی میں، میرا، مجھے. جی ہاں، اور اسی طرح سے اگر متکلم کا جو ہے وہ جمع کا صیغہ، یعنی متکلم کے اندر ایک سے زیادہ آدمی ہے، تو پھر اس کے بھی اسی طرح سے، یعنی ہم، ہمیں، ہمارے یا ہمارا. جی ہاں، آپ اس میں جو ہے اگر گڑبڑ کریں گے تو شتر غربا ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے پہلے مصرعے میں خود کو ہم کہا، پھر اپنی طرف کوئی کسی کو منسوب کرنا چاہا تو پھر کہیے گا ہمیں، پھر مجھے پھر نہ آئیے گا. جی ہاں، اسی طرح سے اگر آپ پھر خود سے کوئی چیز منسوب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری کہیے گا. جی ہاں، پھر جو ہے میری نہ کہیے گا. جی ہاں، یعنی جو ایک سیٹ ہے اس سیٹ کے اندر آپ نے رہنا ہے. جی ہاں، اس کے بعد آتے ہیں اب حاضر کی طرف. عام طور پر جو ہے شتر غربا کے حوالے سے شاعری کے اندر جو ہے وہ مخاطب کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے. جی ہاں، اور یہ حصہ ایک طرح سے سب سے اہم ہے، کیونکہ شاعری کے اندر عام طور پر جو ہے شعراء جو ہوتے ہیں وہ اپنے ممدوح کو یا اپنے معشوق کو مخاطب ہی کرتے ہیں. جی ہاں، یعنی اپنے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے. حاضر یعنی جو آپ کا مخاطب ہے، جو آپ کا ممدوح ہے یا جو آپ کا محبوب ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. تو یہاں یاد رکھیے گا کہ 3 لفظ ہیں اور ان کے 3 سیٹ ہیں. جی ہاں، یہ ایک طرح سے کل 9 لفظ جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو ان 9 لفظوں کے اندر اگر آپ گڑبڑ کریں گے، دائیں بائیں کریں گے تو شتر غربا ہو جائے گا. تو سیٹ نمبر 1 تو. ٹھیک، تو، تیرا، تجھے. جی ہاں، اگر آپ نے پہلے مصرعے کے اندر لفظ تو استعمال کیا، جی ہاں، تو پھر اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا چاہتے ہیں تو پھر تیرا یا تیری کہیے گا. جی ہاں، یا اگر آپ اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر تجھے کہیے گا. جی ہاں، اگر آپ نے پہلے مصرعے میں تو کہا، دوسرے میں آپ جو ہے اسی کو تم کہنا جو ہے آپ نے شروع کر دیا، یا اسی کو جو ہے آپ کہنا شروع کر دیا، تو شتر غربا ہو جائے گا. جی ہاں، یہاں ایک مثال لے لی جائے. مثلاً ایک معروف شعر ہے، کبھی میری تربت پہ آ جانا تم بھی، کبھی میری تربت پہ آ جانا تم بھی، تیرے ہجر میں جان سے جانے لگا ہوں. اب یہاں دیکھیں، کبھی میری تربت پہ آ جانا تم بھی. ٹھیک، یعنی تم بھی. اب یہاں تم کا کیا تقاضا ہے؟ تمہاری. جی ہاں، یہ سیٹ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ سیٹ بھی آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں شعر کی تشریح کرنے سے پہلے. یعنی جس طرح سے تو، تیرا اور تجھے سیٹ ہے ایک، اس کے اندر رہنا ہے آپ نے، دائیں بائیں نہیں ہونا ورنہ شتر غربا ہو جائے گا. اسی طرح سے دوسرا سیٹ ہے تم، تمہارا، تمہیں. جی ہاں، تم، تمہارا، تمہیں. یعنی اگر آپ نے کسی کو تم سے مخاطب کیا، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی طرف کسی کو منسوب کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ تمہاری یا تمہارا کہیں گے. جی ہاں، اور اگر آپ اس کو کچھ کہتے ہیں تو پھر آپ اسے تمہیں کہیں گے. اب اس شعر میں کیا کیا ہے دیکھیں، اب ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اس میں کیسے سیٹ کی مخالفت کی گئی ہے. کہ پہلا مصرعہ ہے، کبھی میری تربت پہ آ جانا تم بھی، تیرے ہجر میں جان سے جانے لگا ہوں. اب یہاں جب تم بھی کہا تو تم کی طرف جو ہے جب ہجر کو منسوب کیا تو تمہارے ہجر میں ہونا چاہیے تھا. جی ہاں، یعنی اب اس کا حل یہ ہے کہ یا تو پہلے مصرعے کے اندر جو ہے وہ کبھی میری تربت پہ آ جانا تو بھی. جی ہاں، اگر یہاں پہلے مصرعے میں تو بھی کر دیا جائے تو پھر شعر ٹھیک ہو جائے گا، تیرے ہجر میں جان سے جانے لگا ہوں. جی ہاں، یا پھر یہ ہے کہ اگر پہلے مصرعے میں آپ نے تم کو برقرار رکھنا ہے تو پھر دوسرے مصرعے کے اندر جو ہے آپ کو تمہارے کرنا پڑے گا. لیکن اس شعر میں یاد رکھیے گا کہ اگر اس کی ہم اصلاح کرنا چاہیں اس شعر کی تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اس میں سے شتر غربا نکالنا چاہیں، تو پھر اس کا حل یہی ہوگا کہ پہلے مصرعے کے اندر آپ جو ہے وہ تو کر دیں، دوسرے مصرعے کے اندر تیرے ہی برقرار رہنے دیں. کیونکہ اگر آپ دوسرے مصرعے میں تمہارے کریں گے تم کی مناسبت سے تو شعر جو ہے بے وزن ہو جائے گا. تو بہرحال یہ 2 سیٹ ہو گئے. تیسرا سیٹ یاد رکھیے گا، آپ، آپ کا اور آپ کو. جی ہاں، اگر آپ نے پہلے مصرعے میں کسی کو آپ کہہ کر مخاطب کیا اور پھر آپ اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنے لگے ہیں تو پھر آپ کو آپ کا یا آپ کی کہنا پڑے گا. جی ہاں، یا اس کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا. اچھا، یاد رکھیے گا کہ شتر غربا جو ہے وہ بڑی باریک چیز ہے. اب یہاں دیکھیں
کہ نثر کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہو، تو یاد رکھیے گا کہ اس میں شتر گربا ہے. جی ہاں، وہ کیسے؟ ارے بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی ہاں. کیوں؟ ہو کا لفظ جو ہے وہ تو تم کے ساتھ آتا ہے، یعنی تم کیسے ہو. جی ہاں. پھر ٹھیک، جب آپ نے شروع میں آپ کہا تو آپ کو کہنا چاہیے آپ کیسے ہیں. جی ہاں. اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ تو کیسا ہے، پھر ٹھیک. اگر کہتے ہیں کہ تو کیسے ہو، غلط. یا تو کیسے ہیں، تب بھی غلط. یا آپ کیسے ہو، یہ عام طور پر نثر کے اندر بولا جاتا ہے، جو غلط ہے. یعنی اس میں شتر گربا جو ہے وہ چپا ہے. جب آپ نے شروع کے اندر آپ کہہ کر اس کو معزز بنا دیا، تو ہو کہہ کر جو ہے آپ نے گویا کہ اس کو تم پہ جو ہے وہ نزول کر دیا، اس کو تم بنا دیا آپ نے. تو ایک ہی چھوٹے سے جملے کے اندر آپ نے پہلے اس کو عزت دے دی، یعنی شتر کر دیا، پھر آپ نے ہو کہہ کر جو ہے اس کو گربا بنا دیا، یعنی اس کی عزت میں کمی کر دی. ٹھیک. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم غائب کی طرف، تیسرا حصہ. تو اس میں جو ہے یعنی وہ یا ان. جی ہاں. یعنی اگر آپ کسی کو وہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی طرف کسی کو منسوب کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو منسوب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کو جو ہے وہ اسے یا اس کا کہنا چاہیے. جی ہاں. اس کو جو ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ایک مصرے میں جو ہے آپ وہ کہیں اور دوسرے مصرے میں جو ہے آپ جو ہے پھر اسے جو ہے نا وہ اس کی عزت جو ہے وہ کم کر دیں. جی ہاں. یعنی ایک مصرے میں آپ وہ کہیں اور دوسرے مصرے میں آپ کہیں کہ ان کا. جی ہاں. نا اگر آپ نے ایک مصرے میں وہ کہا تو پھر اس کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں اس کا کہنا پڑے گا آپ کو. لیکن اگر آپ نے اس کا کی بجائے ان کا کہہ دیا تو پھر جو ہے وہ ایک طرح سے شتر گربا ہو جائے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر جو ہے شتر گربا کے اندر عام طور پر جو موضوع سخن ہوتا ہے وہ تو اور تم اور آپ یہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر میں دوبارہ مقرر دہرا دیتا ہوں کہ اس کے اندر 3 سیٹ ہیں. جی ہاں. آپ نے ان 3 سیٹس کے اندر رہنا ہے. وہ کون کون سے سیٹ ہیں؟ یعنی تو، تیرا، تجھے. ٹھیک. تو اس کے اندر رہنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا. اسی طرح سے اگر آپ تم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں بھی 3 لفظ ہیں، تم، تمہارا، تمہیں. جی ہاں. اس کے اندر رہنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا. اسی طرح سے تیسرا سیٹ آپ، اس کے لیے بھی آپ کا اور آپ کو. جی ہاں. اور کسی قدر جو ہے وہ میں اور میرا بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں، میرا، مجھے اس کے اندر رہنا ہے. اسی طرح سے ہم، ہمارا، ہمیں اس کے اندر رہنا ہے. تو یہ میں نے آپ کو آج جو ہے وہ سیٹس بنا کر دکھا دیے ہیں. ان سیٹس کے اندر رہیں گے اگر آپ تو شتر گربا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ان سیٹس کے اندر دائیں بائیں ہوں گے، خلط کریں گے، ان کو باہم ملائیں گے تو شتر گربا ہو جائے گا. امید ہے کہ شتر گربا کے حوالے سے یہ میری مختصر سی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے خاصی حد تک جو ہے وہ فائدہ مند یا سود مند ثابت ہوئی ہوگی. اسی التماس کے ساتھ کہ چینل سے بھی جڑے رہیں، چینل کو شیئر بھی کرتے رہیں، کبھی کبھی کمنٹس بھی کر دیا کریں، اور کمنٹس کے اندر بے شک کویسچن بھی کر لیا کریں تاکہ میں آپ کے کویسچنز کی روشنی میں جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ مستقبل کی بناؤں. بلکہ آپ مجھے میری رہنمائی کر دیا کریں کہ فلاں ٹاپک کے اوپر جو ہے ابھی تک ویڈیو جو ہے وہ نہیں ہے، اس ٹاپک پر بھی جو ہے کوئی ویڈیو بنا دیں. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے، اپنی امان میں رکھے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.